تو سب سے پہلے تو مجاز صاحب یہ جاننا چاہیں گے کہ سکون کس کیفیت یا احساس کا نام ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اصل میں جو آپ کا سوال ہے سکون کس کیفیت کا نام ہے، جو قرآن کی آیت آپ نے پڑھی ہے سورہ رات کی 28 نمبر آیت ہے، اللہ بذکر اللہ وتطمئن القلوب، آخری حصہ ہے اس کا کہ یاد رکھو اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ اصل میں دو چیزیں ہیں انسان کے جسم میں، ایک تو یہ جسم جو آپ کو نظر آتا ہے، ایک اس میں روح جو آسمان سے آتی ہے۔ جسم زمین سے بنا ہے تو اس کی غذا بھی زمین سے ملتی ہے، ہمیں غلہ ہے، پھل ہے، کھانا، جو بھی چیزیں مطلب ہم استعمال کرتے ہیں وہ سب، اور روح جو ہے وہ آسمانی چیز ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے انسان کا پتلا بنایا پھر اس میں اپنی روح پھونک دی، تو جو چیز جہاں کی ہوگی اس کی غذا بھی وہیں سے آئے گی۔ تو روح آسمان سے آئی ہے تو اس کی غذا بھی آسمان سے ہی آنی ہے۔ یہ جو اللہ نے کہا مطلب کلیہ دے دیا کہ سکون تمہیں کسی چیز میں حاصل نہیں ہو سکتا، صرف اللہ کے ذکر میں حاصل ہو سکتا ہے۔ اصل میں سکون اور آرام دو چیزیں ہیں۔ لوگ جو یہاں کی چیزیں ہیں نا نعمت دنیاوی، ان میں سکون تلاشتے ہیں، وہ تو اصل میں آرام کے لیے ہے۔ اچھا بستر ہو، اچھی کاریں ہو، اچھا گھر ہو، مطلب جو بھی لگژریز آپ استعمال کرتے ہو، ان میں سکون نہیں ہے۔ سکون جو ہے نا وہ تو روح کے لیے ہوتا ہے، دل و دماغ کے لیے۔ یہ جسم کے آرام کی چیزیں ہیں۔ دل و دماغ کے لیے، روح کے لیے جو سکون والی چیز ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا ذکر ہے۔ سکون اصل میں دینے میں ہے، لینے میں نہیں ہے۔ ہم شروع سے غلط راستے استعمال کرتے ہیں سکون حاصل کرنے کے۔ ہم سوچتے ہیں پہلا غلط راستہ کہ ہم بہت دولت کما لیں تو ہمیں سکون ہو جائے گا، نہیں ملتا۔ اسی طرح سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بہت مشہور ہو جائیں، شہرت کما لیں تو ہمارا جو ہے وہ ہمیں سکون ہو جائے گا، نہیں ملتا۔ اسی طرح ہم معاشرے میں طاقت حاصل کر لیں، طاقتور ہو جائیں، اس سے سکون مل جائے۔ یہ سب غلط راستے ہیں، ان سے سکون نہیں مل سکتا۔ شروع سے اگر آدمی صحیح راستہ استعمال کرے تو آگے جا کے اسے پھر گلٹ نہیں ہوتی۔ اصل چیز گلٹ کی وجہ سے بے سکونی آتی ہے کہ شروع میں لوگ ایکسپلائٹیشن کر کے، نمبر 2 مال بیچ کے، لوگوں کو دھوکہ دے کے، لوگوں کے حق مار کے زندگی گزاریں گے، اور اس کے بعد جب آخری لمحے آنے شروع ہوتے ہیں 40 کے بعد، پھر بے چینی اور اندر سے بد نظامی جسم میں پیدا ہوتی ہے، اور پھر یاد آتا ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے، وہ بے سکونی پیدا کرتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی شروع سے پاک ہوگی اور آپ کے اندر یہ ہوگا کہ میں سکون کی زندگی جیوں، آپ لوگوں کا حق بھی ادا کریں گے، اپنا آرام کھو کے، اپنا مطلب ایسا ہے کہ معاشرے کو جو آپ دیں گے وہی آپ کی ڈیمانڈ ہوگی۔ بالکل۔ مجاز صاحب یہاں اپنی گفتگو کے دوران بتایا کہ انسان کا جو جسم ہے ایک تو یہ مادی وجود ہے، دوسرا اس کے اندر جو روح کا عنصر ہے، تو یہ سکون آخر بستا کہاں ہے؟ دل میں خیال آتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں آج کل میرے دماغ کو سکون نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں کہ سکون کا منبع اور سرچشمہ یا مصدر وہ جہاں رہتا ہے سکون، وہ انسان کا دل ہے، اور اگر وہ سکون دل میں پیدا ہوتا ہے، دل میں ملتا ہے، تو پھر اس کا روح سے کیا تعلق ہے؟ اصل میں دل جو ہے نا وہ بھی ایک روحانی چیز ہے، دل و دماغ۔ باقی جو آپ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جسم سے وہ تو مادیت ہے، غیر مادی چیزوں میں آپ کو سکون ملے گا، جیسے لوگوں کے کام آنے، معصومیت ہے، اس میں آپ کو بہت سکون ملے گا۔ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی طرف آپ کا مائل ہونا، مطلب ہر ٹائم یہ احساس کہ آپ اللہ کے ساتھ ہیں، اس کی چھاؤں میں ہیں، اس کی حفاظت میں ہیں، اس کی مطلب ایسا ایک احساس طاری ہو جاتا ہے سکون والے لوگوں کے لیے کہ ان کے چہرے سے لگتا ہے کہ یہ واقعی اللہ والے لوگ ہیں، اور صرف اسی میں۔ اور آپ یقین کریں کہ سکون جو ہے وہ دنیاوی نعمتوں صرف چین سکون نہیں ملتا، سکون ملتا ہی دینے میں، بانٹنے میں، اپنا آرام کھو کے، اپنے جذبات دوسروں پہ لٹا کے تب سکون ملتا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ گیند ماریں گے نا دیوار پہ وہ واپس آتی ہے، یہ معاشرے کا حال ہے کہ آپ جتنا بانٹیں گے اتنا آپ کو سکون ملے گا۔ چھیننے میں سکون نہیں ہے، دینے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں، خودداری اجاگر کرنا ہے لوگوں میں، مطلب جو محروم لوگ ہیں ان میں مال بٹوانے کی بھی بات ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دینے میں بڑا سکون ہے۔
لوگوں کو اس کے پیچھے چھپی ہوئی چیزیں نہیں ملتی. جو دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹتے ہیں مجاز صاحب، ان کو جو سب سے پہلی چیز حقیقی خوشی ملتی ہے وہ سکون ہے. ہم لوگوں کے معاملات کی طرف بھی آئیں گے، معاشرتی رویوں کی طرف بھی آئیں گے. سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سکون بندے کو رب سے یعنی اللہ تعالیٰ سے کیسے جوڑتا ہے، کس طرح انسان کے 24 گھنٹے عبادت بن جاتے ہیں، کس طرح انسان کا ہر عمل اس کے لیے سکون اور طمانینت حاصل کرنے کا ایک موجب بن جاتا ہے. اصل میں بات یہ ہے نا کہ آپ کسی کی یاد میں رہیں تو ایک تو اس کی یاد ہری بھری رہتی ہے اور آپ کو محسوس ہوتا ہے وہ میرے ساتھ ہے. اگر آپ اللہ کے ذکر میں رہیں گے، ذکر یہ تھوڑی ہے کہ آپ زبان سے، بلکہ آپ کے دل میں پہلے اللہ ہو، پھر آپ کی زبان میں اور آپ کے عمل سے بھی دکھے لوگوں کو. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم بظاہر دیندار دکھتے ہیں لیکن اندر ہمارے خالی ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے بہت زیادہ. وہ ہم سب کام کر رہے ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے منع کیا ہے اور اوپر سے ہم بنیں گے کہ ہم بہت دیندار ہیں. اس سے ہی بہت زیادہ بے چینی ہوئی ہے. سورہ صف کی 2 نمبر آیت میں اللہ نے کہا وہ کہتے کیوں جو کرتے نہیں. اصل میں اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اندر سے کریں، مطلب ہمیں اندر سے اللہ والا بننا ہے. بظاہر بعد میں اپنا آپ ظاہر ٹھیک ہو جائے گا، ظاہر کی وہ نہیں ہے مطلب منائی خدا نہ خاصا، لیکن پہلے اندر والا صاف ہونا چاہیے آپ کا. اگر آپ کے اندر سکون ہوگا تو وہی چیز تو آپ بانٹیں گے جو آپ کے پاس ہوگی. آپ کے پاس سکون اندر تو بے چینی ہے. آپ کیسے، کوئی بھی لڑکھڑاتا ہوا آدمی دوسروں کو نہیں سنبھال سکتا، پہلے خود جم کے کھڑا ہو تب دوسروں کو سنبھال پائے گا. تو سکون بانٹنے کے لیے اپنے اندر سکون ہونا چاہیے اور وہ صرف اور صرف اللہ نے قرآن میں کلیہ دے دیا، الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد میں اللہ کو ہر ٹائم. قرآن میں اللہ کہتا ہے میں تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، مجھے پکارو میں تمہاری سنوں گا. ہم ادھر ادھر مارے مارے پھرتے ہیں، اللہ کی طرف دیکھتے تک نہیں. مجاز صاحب کیا یہ سکون وہی سکینہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ میری طرف سے رحمتیں اترتی ہیں فرشتوں کے ذریعے، ان پر میں سکون اور اطمینان اتارتا ہوں، یہ وہی کیفیت ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا معمول یہ تھا کہ وہ جب بیٹھے ہوتے تھے یا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتے تھے تو رسول اللہ کے ارشادات کو سنتے رہتے تھے، آپ کی باتوں کو سنتے رہتے تھے. اور جب آپس میں 1-2 صحابہ ہوتے تھے، صحابہ اکرام ہوتے تھے، تو وہ کہتے تھے آؤ کچھ دیر کے لیے ایمان والے بن جاتے ہیں، کچھ دیر کے لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کچھ دیر کے لیے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، اور اس میں وہ اللہ تعالیٰ کے مختلف اذکار کرتے تھے. تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت پر جو عرش والے ہیں ان پر وہ دیکھ کے کیا کرتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، سکون نازل کرتا ہے؟ کیا فرشتوں کے ذریعے بھی یہ سکون اترتا ہے ان پر؟ بالکل، یہ تو ایک حدیث پاک سے ثابت ہے، حدیث قدسی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، کہ جب کچھ لوگ، حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں بیٹھ کے تو فرشتے ان کی اس محفل کو گھیر لیتے ہیں. تو فرشتے تو وہ آسمانی چیز ہے نا، جیسے روح کے بارے میں بتا رہا ہوں، فرشتے بھی غیر مادی چیز ہیں، آسمانی چیز ہیں. تو وہ سکون لے کے اترتے ہیں ان دلوں پہ سکون. آپ دیکھو کیسے صحابہ اکرام مارے مارے پھرتے تھے، کتنے بے چین تھے ایمان میں آنے سے پہلے، اور ملا کہاں سکون؟ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں سکون ہے، اپنے ماں باپ کی فرما برداری میں سکون ہے، استاد کی فرما برداری میں سکون ہے. اب ہم لوگوں کو اگر بے چین رکھیں گے، پریشان رکھیں گے، دشمنی پالیں گے اور لوگوں سے دوستی کی اب سکون کی امید رکھیں گے، یہ تو بے معنی بات ہوئی. آپ جو چیز بانٹیں گے، آپ لوگوں میں دوستی بانٹیں، لازمی آپ کو دوستی ملے گی. تو ہم لوگوں سے تو دشمنی ہے، بدگمانی ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دلوں کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، غیبت ہے، حسد ہے، جلن ہے، کینہ ہے، دوسروں کی ٹو میں رہیں گے. اصل میں 3 چیزیں ہیں جو انسان کو سکون دے سکتی ہیں، کلیہ ہے یہ. ایک تو نو کمپیریزن، مطلب موازنہ نہ ہو کسی بھی قسم کا، نو کمپٹیشن، مطلب کسی سے کوئی کسی قسم کا کوئی کمپٹیشن نہ ہو کہ اس کے پاس یہ ہے تو میں کیوں نہیں، میں بھی آگے بڑھ کے دکھاؤں گا. اور نو کمپلین، آپ کو شکایت بھی نہ ہو، کسی سے کوئی شکوہ نہ ہو. کسی کی زیادتیوں کو معاف کر دینا سکون دلاتا ہے. کسی کی جو آپ کے اوپر کسی نے کوئی تشدد کیا، کسی نے کوئی آپ کا حق مار لیا، آپ اپنا حق بھول جائیں، کتنا سکون آپ کو ملے گا. جو چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، علم ہے، صحت ہے، مال ہے، مطلب جو جو چیزیں آپ کے پاس ہیں وہ انہیں بانٹیں لوگوں میں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بڑھ کے ملیں گی. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بات فرما کے گئے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں چیزیں بانٹو گے، مطلب 10 گنا تو یہاں کنفرم ہے، دنیا میں ہی ملے گا، اور 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ. سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں بانٹیں گے انہیں 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ میں بڑھا کے دوں گا. تو یہاں 10 گنا کا تو کنفرم ہے، میں دیکھتا ہوں اپنے ساتھ، جو سچی بات ہے. مشاہدہ ہے میرا اپنا کہ الحمدللہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بالکل 2-2-4 کی طرح صحیح ہے. حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی بھی تھی اپنے گھر میں، کچھ مہمان آ گئے.
اب ان کے پاس صرف ایک روٹی ہے. دروازے پر سائل آیا, خادمہ سے کہا جاؤ یہ روٹی جا کر اس سائل کو دے دو. خادمہ نے وہ روٹی جا کر فقیر کو دے دی. تھوڑی دیر میں پڑوس سے ایک شخص آیا اور اس کے ہاتھ میں 3 روٹیاں تھیں. وہ خادمہ کہتی ہے کہ لے کر آتی ہے, کہتی ہے کہ یہ پڑوس سے روٹیاں آئی ہیں, 3 روٹیاں ہیں. تو حضرت رابعہ بصری کہتی ہیں کہ نہیں, یہ ہمارے لیے نہیں ہے, اسے لوٹا دو. تھوڑی دیر بعد دوسرا آدمی آتا ہے, وہ 7 روٹیاں لے کر آتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ نہیں, یہ بھی ہمارے لیے نہیں ہے. اب مہمان جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تو بھائی ہم مہمان ہیں اور بیٹھے ہوئے انتظار میں کہ کھانا آئے گا. ایک ہی روٹی تھی جو فقیر کو دے دی گئی. اب یہ جو خاتون خانہ ہے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بھی ہمارا نہیں ہے. کچھ دیر میں ایک شخص 10 روٹیاں لے کر آتا ہے. تو حضرت رابعہ بصری کہتی ہیں کہ ہاں یہ ہمارا حق ہے, ایک روٹی کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 روٹیاں دیتا ہے. تو مجاز صاحب یہاں ایک بات یہ آتی ہے ذہن میں کہ اللہ کی رحمت پر یقین, توکل, استغنا, بھروسہ اور تقدیر پر یقین کہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, جو ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا, جو ہوگا وہ بہتر ہوگا. تو ان چیزوں پر بھروسہ سکون کی تلاش میں کتنا معاون ثابت ہوتا ہے. یہ تو اصل میں اصل چیز ہی ہے یہ سکون کی. یہ جو آپ بات کر رہی ہیں یہ سارے اللہ کے ذکر میں آتی ہیں ساری چیزیں. اللہ پہ توکل ہو, اللہ پہ بھروسہ ہو. اصل میں ہمارا جو معاملہ ہے وہ ہم جو ہیں وہ دوسروں سے چھیننے میں یقین رکھتے ہیں. شروع میں جب ہم غلط راستہ استعمال کر لیں گے تو وہ آخر تک ہمیں پریشان کرتا رہتا ہے. جب ہمارا معاملہ ایسا ہوگا کہ ہم ان چیزوں پہ یقین کریں گے, جن چیزوں کا آپ نے نام لیا, اللہ پہ پورا بھروسہ ہو, توکل ہو, تقدیر پہ کہ جو اللہ نے دوسروں کو دیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ دوسروں سے جلنا, دوسروں سے حسد رکھنا, موازنہ کرنا, یہ سب گناہ کے کام ہیں. یہ بے سکونی پیدا کرتے ہیں. وجہ ہے کہ ہر ایک کا DNA الگ ہے, ہر ایک کا ماحول الگ ہے, ہر ایک کا علم الگ ہے, ہر ایک کی جو اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتیں ہیں وہ الگ ہیں, ہر ایک کی تقدیر الگ ہے. جب اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ کہہ دیا کہ میں ہی دینے والا ہوں, چاہے بیٹے بیٹی ہو, رزق ہو, مال کی فراوانی ہو, صحت ہو, شفا ہو, یا دلی سکون ہو, یا عزت ہو, وہ ساری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے کہ میں دینے والا ہوں. اب آپ اگر موازنہ کریں گے دوسروں سے اپنا کہ اس کے پاس کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے, تو وہ اللہ کی تقسیم پہ آپ سوال یا نشان لگاتے ہیں اور یہ آپ کو بے سکونی پیدا کرتی ہے. آپ یاد کریں وہ واقعہ, آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی, شیطان سے بھی غلطی ہوئی. آدم علیہ السلام ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے, توبہ کی, اللہ نے نبی بنا دیا. شیطان نے الزام اللہ رب العزت پہ لگایا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. اب یہ جو ہے تقسیم پہ سوال یا نشان کہ اسے کیوں دیا, مجھے کیوں نہیں دیا, میرے پاس کیوں نہیں ہے, اس کے پاس ایسی گاڑی, اس کے پاس ایسا گھر, اس کے پاس ایسے بچے, اس کی ایسی بیوی, اس کے پاس اتنا مال, میرے پاس کیوں نہیں ہے. یہ جو موازنہ ہے یہ آدمی کو بہت نقصان پہنچاتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی سے 3 چیزیں نکل جائیں, کمپیریزن, کمپٹیشن, کمپلین, اس کے بعد آپ کے اندر سے ری ایکشن نکل جاتا ہے. پھر نو ری ایکشن اگر ہوگا نا آپ کی لائف میں, آپ یقین کریں صحابہ کرام کی زندگی آپ دیکھیں, مکی زندگی خاص طور سے, کہ کس طرح سے انہوں نے جھیلا ہے لوگوں کو اور اپنے ایمان کو. ایمان جو ہے وہ اسی کیفیت کا نام ہے کہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں ہماری زندگی گزرتی رہے, ان کے سائے میں, ان کی حفاظت میں, ان کے احکامات کی پابندی میں, تب سکون ملے گا. اللہ بذکر اللہ و تطمئن القلوب ہمیں یہی میسج دیتا ہے کہ تم تلاش کرتے پھرتے رہو سکون, دنیا بھر میں نہیں ملے گا, ملے گا یہیں آ کے اللہ اس کے رسول. مانگیں کیسے مجاز صاحب, کس طرح اللہ سے سکون طلب کریں؟ آپ حرکت ہے آپ کی, پہلے تو دل میں یقین ہو کہ اللہ ہے, اس کا رسول ہے, اور جو ہمیں بات بتا کے گئے ہیں وہ صحیح ہے. زبان سے تو سب کلمہ پڑھتے ہیں, اصل کلمہ تو دل کا ہے کہ آپ کا قلب کلمہ پڑھے. آپ کو لگنا چاہیے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اصل بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ یہ بات بھی کہی ہے سورہ منافقون میں 9 نمبر آیت میں کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. تو ہم ان میں الجھ کے شروع سے ہی کہ ہم مال کمانے میں, اپنی اولاد کی پرورش میں, اس میں مطلب کہ ان کی کس طرح تربیت ہو جائے اور یہ کس طرح سے جو ہے ان کو بڑھیا جاب مل جائے, ان کی بڑھیا, اس طرف جاتے ہی نہیں جس طرف ہمیں جانا چاہیے. اللہ سے اگر آپ مانگیں گے, اللہ سے آپ کا اگر تعلق ہوگا, آپ یقین کریں مانگنا بھی اس لیے ہے کہ حضور نے حکم دیا. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرے سے مانگو میں تمہیں, ورنہ مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کا اگر اللہ سے تعلق ہے تو آپ کے دل کا اللہ کو حال نہیں پتا, آپ کی ضرورتوں کا, آپ کی چاہتوں کا, آپ کی خواہشوں کا سب اسے پتا ہے. اگر آپ پرسکون انسان ہیں اور اللہ سے آپ کا تعلق ہے, کسی قیمت پہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی کوئی ضرورت, آپ کی کوئی حاجت, ایک تو آپ کی خواہشیں کم ہو جائیں گی. جب خواہشیں کم ہوں گی تو زندگی میں ویسے ہی سکون ہوگا آپ کی. پھر بھی اگر آپ کی کوئی ہلکی پھلکی خواہش یا حاجت ہے
اسے اللہ آپ کے بنا کہے پورا کرتا ہے. آپ یقین کریں میں خود یہ بات دیکھتا ہوں, بہت اللہ والے ایسے ہیں کہ جن کی زندگیوں میں دیکھتا ہوں کہ بے انتہا سکون ہے اور انہیں کسی چیز کی حاجت نہیں ہوتی الحمدللہ. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق جی, جیسا وہ مجھ سے گمان کرے گا میں ویسا ہو جاتا ہوں. آگے بھی یہ فرمایا کہ اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے گا تو میں بھی اسے دل میں یاد کروں گا. وہ میرا ذکر محفل میں کرے گا تو میں اس کا ذکر اس سے بہتر محفل میں کروں گا, فرشتوں کی محفلوں میں. تو اگر آپ کے دل میں اللہ ہے تو آپ اللہ کے دل میں ہیں. اس حدیث سے یہی میسج ملتا ہے. آگے کی بات پہ دیکھیں نا مجاز صاحب کہ اگر وہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں, وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں ایک گز بڑھتا ہوں. وہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ گیا. یہی یہی مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت دوڑ کے آتی ہے. اللہ کی رحمت ہی سکون ہے. میں نے بتا دیا نا کہ سکون جو ہے وہ روحانی چیز ہے اور وہ آئے گا آسمان سے. اگر آپ کا تعلق آسمان پہ ہے, آپ کے دل میں اللہ ہے تو آپ اللہ کے دل میں ہو. جتنا تعلق آپ کی کائنات میں اللہ کا ہے, آپ کی اپنی کائنات ذاتی. ایک سوال اور بہت اہم سوال, اس سے پہلے کہ وقت کم ہو جائے, ہمارا محدود ہے. اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے اس کی یاد ضروری ہے. اللہ کی یاد میں محو ہونے کے لیے خاموشی ضروری ہے. خاموشی پانے کے لیے تنہائی ضروری ہے. اور تنہائی ہم یہ نہیں کہتے, اسلام نے جو ہے وہ انسان کو یہ نہیں کہا کہ وہ بالکل زہد کا راستہ اختیار کر لے, سارے رشتے توڑ لے, لیکن پھر بھی تنہائی کے لیے, خاموشی کے لیے کس طرح انسان خود کو لایانی باتوں سے, بے مقصد کاموں سے دور کر لے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کہ نصیب اللہ کا لکھا ہوا ہے. سب سے مطلب ایک حساب سے اندھے ہو جائیں دوسروں کی طرف سے کہ ان کے اندر جو چیزیں اللہ نے دی ہیں, چاہے وہ علم کی صلاحیت ہو, کیسی بھی صلاحیت ہو, کتنا بھی مال ہو, کیسی بھی چیزیں ان کے پاس ہو, ہمیں ان کی طرف سے اندھے ہو جانا ہے. ہمیں جو دیا ہے اللہ نے اس پہ ہمیں اطمینان رکھنا ہے. یا تو وہ حاصل کریں آپ جو آپ کو, مان لو آپ کی کوئی خواہش ہے, جتنی بھی خواہش ہے حاصل کر کے دکھاؤ, اور وہ آپ کے بس میں نہیں ہے تو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے, جو آپ کا حاصل ہے, اس پہ اطمینان حاصل کرو. اس طرح آپ کے دلوں میں سکون آئے گا, زندگی میں سکون آئے گا. ہم اصل میں مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے, اسی لیے بہت زیادہ ڈسٹرب رہتے ہیں. اگر سکون چاہیے تو یہ 3 چیزیں چھوڑ دیں جو میں نے بتایا, اور اس کے بعد آپ کی زندگی سے ریئیکشن ختم ہوا, آپ کی زندگی میں سکون کی لہریں چلے گی. محسوس ہوتا ہے کہ ہم پرسکون انسان ہیں. دوسروں کو محسوس ہوتا ہے, ہمارے چہروں سے, ہمارے معاملات سے, ہمارے حالات سے. اپنا حق چھوڑ دینے میں سکون ہے, دوسروں کا حق دے دینے میں سکون ہے. آپ اپنے ماں باپ کو بچپن سے پریشان اور بے انتہا آپ نے ان کا سکون چھینا ہو, کیسے ہو جائے گا کہ آپ کا بڑھاپا سکون سے کٹ جائے. جو بہویں اپنی ساسوں کو پریشان کرتی ہیں, ان کا سکون چھینتی ہیں, ان کا بڑھاپا جو ہے وہ بہت بے چینی میں گزرتا ہے. آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں, یہ وہ ایسی کھیتی ہے جو آپ بوگے ویسا کاٹو گے. اس کی مین وجہ یہی ہے کہ آپ زندگیوں میں لوگوں کی سکون بانٹیں, آسانیاں بانٹیں, لوگوں کے قرض معافی ہے, لوگوں کے حالات سدھار دینا ہے, لوگوں کے لیے مطلب اپنی طرف سے جتنا بھی آپ کر سکتے ہو, جو چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہیں. آپ کے اندر کوئی صلاحیت تھی جو اللہ نے آپ کو چن لیا, یہ اس کی مہربانی ہے. تو اس کی مہربانی کو لوگوں میں بانٹ دینا, یہ سکون ہے. بالکل مجاز صاحب, آبزر سے لکھی جانے والی یہ تمام باتیں. بہت شکریہ. موقع ملا تو پھر انشاءاللہ کچھ اور بھی جانیں گے آپ سے اس موضوع پر, لیکن کالرز ہمارے ساتھ ہیں, سالار بھائی اور حسینہ. حسینہ صاحب تھوڑا سا انتظار. سالار بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی سوال ایک ہے پر اس میں ہی کے اندر جواب 2 ہے. جیسے کہ سوال یہ ہے کہ جیسے کوئی کسی شخص کو بچھو کاٹتا ہے تو کوئی اس کے پڑوس میں رہنے والا یا گلی میں رہنے والا اسے جیسی معلوم پڑتا ہے تو وہ اس کی تکلیف بڑھا دیتا ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور اسی کے اندر مجھے اس علاج کی ایک دعا یا دوا دونوں بتا دیے جیسے بچھو کاٹتا ہے تو.